أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا الہی آمین۔ را کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ را کے تفخیم کے قواعد، را 12 حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، جس میں سے ہم نے 4 الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ آگے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو، وہی چیز اللہ کے نام میں بھی ہم نے کیا دیکھا تھا، زبر اور پیش کا استعمال تھا، تو اللہ کا نام پر پڑھا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی را کے لیے بھی زبر اور پیش۔ اب دیکھیے را ساکن سے پہلے زبر ہو، مثال حرثن، را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، پر پڑھا جائے گا حرثن۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے پیش ہو، برہان، را ساکن ہے بور میں اور با کے اوپر پیش آ رہا ہے، برہان، تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 7، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور عارضی کہتے ہیں یعنی عارضی طور پر لگایا گیا ہوگا۔ قرآن میں لگا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے والے ورڈ پر تو پھر ہم کسرہ لگاتے ہیں، اور اگر آیت پر وقف نہیں کرتے، کنٹینیو کرتے ہیں، تو وہ پہلے والے ورڈ کے ساتھ مل کر پڑھ لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے ارجعی، ارجعی۔ اب یہاں پر الف خالی تھا اور را ساکن۔ اگر ہم نے اس سے پہلے والا ورڈ وقف کر لیا ہے اور یہاں سے آیت کنٹینیو کرنی ہے تو ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے، تو یہ جو زیر ہے اسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور عارضی ہم نے خود سے لگایا ہے، لگا ہوا نہیں تھا، تو کسرہ عارضی ہو، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، جیسے ارجعی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نام میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر اور پیش ہوگا تو پر اور زیر ہوگا تو باری، لیکن یہ ایک کیس ہے کہ کسرہ عارضی ہم خود سے لگا رہے ہیں زیر، تو را پر ہی پڑھی جائے گی، ارجعی۔ پوائنٹ نمبر 1 سے پوائنٹ نمبر 6 تک تو بہت ایزی تھا، اب 7 آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا اور اس کو یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، ارجعی۔ پوائنٹ نمبر 8، را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو۔ کسرہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ اب مثال کے ذریعے دیکھیے، رب ارحمہما، رب ارحمہما۔ اب یہاں پر را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو۔ اب دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ ربی پہلا کلمہ ہے اور ہمہما کا جو ورڈ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب یہ اسی کلمے میں نہیں موجود، یہ دوسرا ورڈ بن گیا ہے، تو اس نے را ساکن اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے اور دوسرے کلمے میں ہے، تو ہم نے تب بھی را کو پر ہی کرنا ہوگا۔ یہیں تک رکھتے ہیں، اس کو بہت اچھے سے سمجھیے، اور یہ 2 پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہوں گے، یہ یاد بھی کر لیجئے۔ یاد تو ویسے سب کرنا ہے، لیکن پوائنٹ نمبر 1 سے 6 تک ایزی ہے، پوائنٹ نمبر 7 اور 8 تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے اس کو یاد کر لیجئے تاکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور ایسی کوئی مثال سامنے آئے تو آپ اس کو بور پڑھ سکیں۔ کیونکہ زبر اور پیش میں ہم را کو پر کرتے ہیں، زیر میں ہم را کو باریک کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے، یہ جو دونوں پوائنٹ آ رہے ہیں اس میں ہم نے را کو پر ہی کرنا ہوگا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھیے اور اس کو یاد ضرور کر لیجئے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.